کہ آیا نہیں ابھی، کوئی آپ کو گھر سے باہر بلا رہا ہو تو آپ کہتے میں آیا، یعنی بس آ ہی گیا. تو بہرحال میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور اس لیے بھی کہ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان گمراہ نہ کرنے پائے، تو یہ جو ہے بہت اہم دعا ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحیم، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. بعض کے نزدیک نہ ہو، یہ بحث جو ہم بازو رکھتے ہیں، بہرحال یہ پہلی آیت ہے. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن، اس میں جوش ہے اللہ تعالیٰ کا، رحمت کا جوش. اس کی کئی تفسیریں ہیں، لیکن رحمان میں جوش ہے، اور رحیم میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے. یعنی عطشان یعنی بہت پیاسا، جوان بہت بھوکا، غضبان بہت غصے میں، اور رحمان یعنی جس کے اندر جوش ہے. انسان جو ہے اگر بہت پیاسا، بہت بھوکا ہو، بہت غصے میں ہو تو بہت جلدی مر جائے گا، کنٹینیوس نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس کے اندر جوش ہے رحمت کا، موسلا دھار بارش کی طرح اس کی رحمت برس رہی ہے. ہم سر سے پاؤں تک جو ہے اس کی رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور وہ رحیم بھی ہے، وہ تسلسل ہے. یہ جوش جو ہے وقتی نہیں ہے، یہ مسلسل رحمت کا دریا جو بہ رہا ہے. اور رحیم کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں، جیسے جمیل ہے، خوبصورت، کریم ہے، اچھے اخلاق والا. آپ خوبصورت کس کو بولیں گے؟ جو کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہو گیا؟ نہیں، خوبصورت کا مطلب زمانے سے خوبصورت ہے اور ابھی بھی خوبصورت ہے. اچھے اخلاق والا کس کو کہیں گے؟ جو کل گالیاں بک رہا تھا آج بہت اچھا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، اس کو کہیں گے جو جس کے اندر کنٹینیوٹی ہے اچھے اخلاق کی. تو اسی طرح رحیم، جس کے اندر رحمت کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ الرحمن ٹائمز رحیم ہے. اوکے، الرحمن اور رحیم نہیں، اور رحیم نہیں ہے، الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت مسلسل ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے نام سے ہم شروع کریں گے تو ہمیں ہمیشہ برکت ملے گی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے. مسلمان، یہ جملہ بہت ہی اہم ہے. ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، ہم سے پوچھا تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. سورہ فاتحہ کی آیت کا ٹکڑا ہے. اور قیامت کے دن حشر میں جو آخری پکار ہوگی وہ ہوگی دعواہم فیہا وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین. جب فیصلہ سب چکا دیا جائے گا تو یہی پکار لگائی جائے گی وہاں حشر کے دن، الحمدللہ رب العالمین. اور جنتی جب آپس میں ملیں گے، بات چیت کریں گے، تو آخر میں کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم، ان کے آخری پکار ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سلوگن ایسا ہے جو اس دنیا سے لے کر آخرت جنت ابد الآباد تک جنتیوں میں چلے گا. یہ بہت ہی اہم ترین جملہ ہے اور یہ آپٹمسٹک ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے ایک مسلمان کے اندر. کیا حال ہے آپ کا؟ کوئی بھی حال ہو آپ کا، آپ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ارے نہیں دنیا اجڑ گئی، کیا مصیبت، نہیں نہیں نہیں، الحمدللہ ہمیشہ پازیٹو رہے گا. الرحمن الرحیم بات آ گئی. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بے شک رحمت والا ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے. اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے، اسی لیے وہ مالک یوم الدین بھی ہے. یہ نہیں بھول جانا استغفر اللہ کہ وہ چھوڑ دے گا ظالموں کو، نہیں، وہ انصاف کر کے رہے گا اور اس دن کا مالک ہے بدلے کے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس میں کانٹرڈکشن لگے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی نے میری ٹانگ توڑ دی اگر، اور میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور جج کے پاس لے گیا میں، اور جج یہ کہے میں بہت رحم دل ہوں، میں تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. میں نہیں سمجھتا اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ اس فیصلے کو قبول کریں گے. اس کی رحمت یہ رحمت نہیں ہے، پھر یہ ناانصافی ہے. یہ تو یہ ایک موٹی مثال دے رہا ہوں میں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگوں نے اپنی زندگی نیک کاموں میں لگائی ان کو اس کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے جو ہے غلط کام کیے معافی بھی نہیں مانگی،
بندوں سے بھی معافی نہیں مانگی. اگر بندوں کا انہوں نے حق تلف کیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا اس کا. چلیے یہ ہو گیا تعارف. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس میں پہلے میں آیت پڑھوں گا, اس کے بعد لفظی ترجمہ پڑھوں گا, اس کے بعد رواں ترجمہ پڑھوں گا. پہلے آیت, لفظی ترجمہ, رواں ترجمہ. وہ پڑھنے کے بعد میرے سیدھے ہاتھ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب وہ پڑھیں گے. اس کے بعد میں دوسری آیت پڑھوں گا, اس کے بعد آپ پڑھیں گے. تیسری آیت پڑھوں گا, اس کے بعد آپ پڑھیں گے. چوتھی آیت پڑھوں گا, اینڈ دس از ہاؤ وی ول کنٹینیو. ٹھیک ہے. اور آپ جب پڑھیں آیت تو جتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں ہم تجوید پر اس سٹیج میں زیادہ زور نہیں دیں گے, اس لیے کہ تجوید بھی اگر آپ کو ہم اس پہ زور ڈالیں اور معنوں پر بھی تو ڈبل سٹریس ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ ادھر کے یعنی دونوں میں کنفیوژن ہوگا. اس لیے شروع میں ہم اتنا زور نہیں دیتے, لیکن تجوید سیکھنا فرض ہے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے کبھی اشارات کریں گے اس کے. لیکن اس وقت ہم معنوں پر زور دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب آپ معنی سمجھیں گے تو مخارج پر بھی دھیان آئے گا آپ کا. مثلا اگر ہم اب آگے سیکھیں گے علیم. علیم اللہ تعالی علیم ہے, یعنی علم والا ہے, جاننے والا ہے. اور آئے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. علیم یعنی دردناک ہے. اب ہم اردو اصحاب کو کیا عادت پڑی ہوئی ہے, واللہ علیم حکیم, اللہ دردناک ہے. تو جب آپ خود کہیں گے علیم تو دردناک ہے اور علیم ہے اللہ تعالیٰ, علم والا ہے, تو سننے والا خود جو ہے اپنے مخارج کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا جب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے. اور اس سٹیج میں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ, بلکہ کریے آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو کریے. الرجیم جو مردود ہے. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. چلیے پہلے آیت پڑھی آپ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد لفظی ترجمہ, اس کے بعد اردو ترجمہ, 3 سٹیپس میں. میں آتا ہوں باللہ اللہ کی, من الشیطان, رائٹ, رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ کے نام سے. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. الرحمن جو بہت مہربان ہے. الرحیم رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی نام سے اللہ کے, الرحمن جو بہت مہربان ہے, الرحیم رحم کرنے والا ہے. نام سے اللہ کے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں, للہ اللہ کے لیے, رب رب ہے یا پالنے والا ہے, العالمین تمام جہانوں کا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے, رب العالمین تمام جہانوں کا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب, جہاں کا. جی ٹھیک ہے, جہانوں کا, جہاں کا کوئی بات. الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان, الرحیم رحم کرنے والا, بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان, الرحیم رحم کرنے والا ہے, بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین. مالک مالک ہے اردو کا, یوم
دن. جیسے یوم العید، یوم آزادی، ہمارے پاس یوم ہے دن. الدین بدلہ، مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دن کا. الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن کا مالک. اسی پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. 7 ہوم ورکس کو یاد رکھیے آپ. 5 منٹ تلاوت کرنا ہے، مصحف سے 5 منٹ چلتے پھرتے تلاوت کرنا ہے، 5 منٹ اس سے اسٹڈی کرنا ہے نوٹ سے، اور مختلف اوقات میں 30 سیکنڈ کے لیے ووکیبلری شیٹ دیکھنا ہے. دن میں 5 نمازوں کے اطراف دیکھیں تو بہت اچھا ہے. 1 منٹ اپنے دوست سے بات کرنا ہے، اور کیسٹ اگر ہو تو اس کو سننا ہے. اور نمازوں میں جو ہے ابھی تو صورتیں نہیں آئیں، لیکن ان مختلف صورتیں جو آپ کو یاد ہیں اس کو پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.